میں اس شعر کے ساتھ اس خطیب بن اسرائیل کو آواز سبحان دینا چاہوں گا کہ رہتا ہے ہمہ وقت اجالوں کی نگر میں، رہتا ہے ہمہ وقت اجالوں کی نگر میں، سورج کے مقدر میں کہیں شام نہیں ہے۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز کے اوپر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ مائک پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عنایت اللہ جوہر اصلاحی حضرت سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم و مکرم حاضرین، ساری حمد و ثنا برائی و کبریائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات و مخلوقات اور موجودات کا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی موحد امتی پر۔ مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ مناسبت حال کے مطابق تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے۔ حالانکہ رمضان کی بھی آمد ہے، اس مناسبت سے اجتماع کافی اہم ہے کہ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا بھی بتایا جائے، سکھایا جائے کہ وہ مبارک مہینہ جو سارے مہینوں کا سردار ہے، جو رحمت کا، مغفرت کا مبارک مہینہ ہے، جو مودت کا، انسیت کا، صبر و شکر کا مہینہ ہے، جو عبادت کا اور تلاوت کا مہینہ ہے، ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں اور اس مہینے کو پا کر اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ لیکن اس سے قبل آج جو انعامی مقابلہ ہوا، رزلٹ جاری ہونے والا ہے، سندیں دی جانے والی ہے، ان تمام کا تعلق ہے علم سے۔ جس مذہب میں علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، افسوس کہ اسی مذہب کے ماننے والوں میں علم کا فقدان ہے۔ کمی رہتی تو چلتا، کمی ہوتی تو چلتا، یہاں فقدان ہے ہی نہیں علم۔ اتنی بڑی تعداد اور اتنی کثیر آبادی کے باوجود اہل علم کی تعداد انگلی پر شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ تو یہ صدمے کی بات ہے اور ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ جس مذہب کے وحی کی شروعات ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اور اس مذہب کے لوگ پڑھنے میں اتنے پیچھے رہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد بدل لیا ہے، ہمیں اپنا حقیقی مقصد ہی نہیں معلوم کہ ہم دنیا میں آئے تھے کس لیے۔ ہم دیگر مخلوقات کی طرح کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان بھی آتا ہے تو ہمارا شب و روز اسی اہتمام میں گزر جاتا ہے کہ ہم شام کی افطاری کیا کریں گے، رات میں سحری کیا کھائیں گے،
عید میں کون سا کپڑا پہنیں گے، بس انہی 3 چیزوں کے درمیان ہمارا پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کر کے اس کی قیمتی جنت کو پانا تھا، اللہ کے انعام سے دنیا اور آخرت میں محظوظ و مستفید ہونا تھا، مگر ہم اللہ کے انعام کی قدر نہ کر سکے اور اپنے اصلی حقیقی مقصد کو سمجھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو تو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کریں۔ یہ بہت اہم مقصد ہے، بہت وسیع مقصد ہے اور بہت اعلیٰ مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کا غلام تو اس کی غلامی کریں، اس کی بندگی کریں۔ وہ ہمارا معبود ہے تو ہم اس کی عبادت کریں۔ اس سے بڑا اور کوئی مقصد ہم غلاموں کے لیے، ہم بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری غلامی سے، ہماری بندگی سے، ہماری عبادت سے رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت مندی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جب ہماری مقصد کا، ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو پھر وہ علم کے بغیر، وہ علم کے بغیر بہتر تو نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر عبادت اچھی تو نہیں ہو سکتی۔ تو جس مذہب میں ہماری پیدائش کا مقصد بتلایا گیا کہ عبادت ہے، اس مذہب میں علم کو جو اتنا اونچا مقام دیا گیا وہ اسی لیے کہ انسان جتنا زیادہ اہل علم ہوگا اتنی ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کی عبادت میں اتنی ہی روح ہوگی، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کی عبادت اتنے ہی مستند ہوگی، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کی عبادت اتنے ہی مقبول ہوگی، جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کی عبادت کو زیادہ قبول بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت سیکھنے کا نام ہے، جاننے کا نام ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ وہ کھیل تماشے کی طرح انجام دے لی جائے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، اور اللہ اسے قبول کر لے۔ عبادت کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا تعلق مسائل سے ہے، اور مسائل بغیر علم کے نہیں جانا جا سکتا۔ اسی لیے مذہب اسلام نے علم کی اتنی فضیلت اور فوقیت اور برتری بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ذرا میرے بندو تم ہی بتلاؤ، تم ہی سے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تم ہی بتاؤ کہ جو اہل علم ہے اور جو جاہل ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال رب العالمین کا ہے۔ پروردگار عالم یہ پوچھنا چاہتا ہے، ہم سے ہی یہ جواب لینا چاہتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں اسی سرزمین پر ایک آدمی ہے جو اہل علم ہے، جبکہ دوسرا آدمی اہل علم نہیں، وہ جاہل ہے، وہ غافل ہے، وہ بے علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا تجربہ کیا بتاتا ہے، تمہارا علم کیا بتاتا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پڑھے لکھے اور بن پڑھے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے ہم یہی جواب دیں گے کہ اللہ یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے جب زمین و آسمان برابر نہیں ہے، جب اجالا اندھیرا برابر نہیں ہے، جب انسان اور حیوان برابر نہیں۔ ان چیزوں کے درمیان جتنا تفاوت اور جتنا فرق ہے، کہیں اس سے زیادہ فرق پڑھے لکھے اور بن پڑھے لکھے میں ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو جائے گا؟ مذہب اسلام نے اس فرق کو بیان فرمایا ہے، جا بجا اس کا اظہار کیا ہے۔ پڑھو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے، اور کس لیے اتری؟ اللہ نے فرمایا
ہدی للمتقین، کہیں فرمایا ہدی للناس۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیسے ہے؟ اس کو گھر میں رکھ لینے سے ہدایت ہوگی؟ نہیں، اس کو پڑھنے سے ہدایت ہوگی، اس کو سمجھنے سے ہدایت ملے گی۔ تو ظاہر ہے اس کا بھی تعلق پڑھنے سے ہے۔ قرآن کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہی انسان اتنا زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ یہ علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ علم انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے، یہ علم انسان کو دنیا میں افضل ترین مقام پہ فائز کرتا ہے۔ یہی علم تھا جس نے حضرت آدم کو فرشتوں پہ تقدس بخشا تھا، یہی اسی علم کی وجہ سے کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا، علمی مقابلہ ہوا۔ اور یہ جو آج کمپٹیشن یہاں رکھا گیا یہ پہلا نہیں ہے، سب سے پہلا کمپٹیشن حضرت آدم اور تمام فرشتوں کے درمیان تھا۔ رب ذوالجلال نے وہاں بھی علم کا کمپٹیشن کرایا تھا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اگر تم افضل ہو، تم بہتر ہو، تمہارا دعویٰ اگر صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جن چیزوں کا نام رب پوچھ رہا تھا فرشتے نہیں جان رہے تھے، نہیں معلوم تھا۔ اب انہیں کیا پتا جن کو اللہ تعالیٰ نے بھوک سے بے نیاز کر دیا ہے، انہیں کیا پتا کہ ڈوئی، کرچھل، چمچا کیا ہے، دیگچی، پتیلا، چولہا کیا ہے، انہیں کیا پتا۔ یہ چائے دانی کیا ہے، انہیں کیا خبر۔ فرشتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا، انہیں علم نہیں تھا۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ رب العالمین کی تعریف کرنا ان کلمات کے ذریعے سے جن کلمات کو رب العالمین نے سکھلایا تھا، اور اس سے زیادہ علم فرشتوں کے پاس نہیں رہتا، فرشتوں کے پاس اس سے زیادہ علم نہیں تھا۔ مگر حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد جدا تھا، الگ تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد صرف ہو اللہ کرنا نہیں تھا، صرف تسبیح خوانی نہیں تھی، صرف اللہ کی تمہید بیان کرنا نہیں تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق کا ایک بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے علم ضروری تھا۔ تو فرشتوں کو بتلایا گیا کہ دیکھو ابھی آدم سے سوال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم سے جب سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے آدم ان چیزوں کے نام ذرا تم بتاؤ۔ حضرت آدم نے بے جھجک نام بتلا دیا۔ اتنا علم تھا ان کے پاس، اتنی جانکاری تھی ان کے پاس، اتنی معلومات تھی ان کے پاس کہ فرشتے ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اور فرشتوں نے اعتراف کیا کہ اے اللہ، میرے رب، میرے رحمان، ہمارے پاس بس اتنا سا علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اے میرے مالک و مولا، اس تسبیح کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم وہی کلمہ جانتے ہیں جس کے ذریعے سے تیری تعریف مقصود ہوتی ہے، تیری تعریف مقصود ہوتی ہے، اور وہ جملہ بھی تو نے ہی بتایا، تو نے ہی سکھایا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین کا رقبہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین پر خشکی کتنی ہے اور دریا کا حصہ، سمندر کا حصہ کتنا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ سیاروں کی تعداد کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آسمان سے چاند کی دوری کیا ہے، فرشتے کو نہیں معلوم ہے۔ ان تمام چیزوں کو علم سے جوڑا گیا، انسان کو بڑے مقصد کے لیے بنایا، تو انہیں تعلیم سے جوڑا، انہیں علم سے جوڑا، اور اللہ نے پہلی آیت ہی اتاری، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ صرف پڑھو نہیں کہا، اقرا نہیں کہا، بلکہ بسم ربک الذی خلق بھی فرمایا کہ دنیا میں پڑھائی تو بہت ہو سکتی ہے، مگر وہ پڑھائی تمہارے لیے فرض ہے جو پڑھائی اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہو۔ اسکولوں میں آپ گنت کی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے پڑھایا جاتا ہے،
اسکول میں انگریزی کی کتاب شروع ہوتی ہے بغیر بسم اللہ کے ہے، ہندی کی کتاب بغیر بسم اللہ کے ہے، دوسرے مضامین بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم فاضل ٹیچر اسکول کالج میں مل جائے تو وہ رسماً اسلامی اعتبار سے بسم اللہ پڑھوا لے تو الگ بات ہے، مگر ان تعلیمات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیمات اپنے علم کی بنیاد پر پڑھنے والے کو اللہ کی معرفت نہیں دیتے، وہ علوم بندے کو اللہ کے قریب کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ جغرافیہ جان لیں، آپ میتھمیٹکس جان لیں، آپ انگریزی داں بن جائیں، آپ سائنس داں بن جائیں، اس سے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو جائیں گے۔ ان علوم میں آپ کے لیے ثواب کا کوئی پہلو نہیں ہے، الا یہ کہ ان علوم کے ذریعے سے آپ خدمت خلق انجام دیں، ان علوم کے ذریعے سے آپ کے قدموں میں جو دولت کا انبار آئے ان دولتوں کو غربا میں آپ نیلام کریں، لٹائیں، مساجدوں میں وقف کریں تو یہ الگ بات ہے۔ مگر وہ علم جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی پہلی آیت بسم اللہ ہوتی ہے، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ مذکور ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سورہ کے ساتھ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو بسم اللہ کے ساتھ بھیجا تھا، اسی لیے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جب سورہ ناس پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، جب سورہ فلق پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن کی سورہ، ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ تعلیم تم پر فرض ہے جس تعلیم کا آغاز بسم اللہ سے ہو، اللہ کے نام سے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کیا جغرافیہ کی تعلیم فرض ہے؟ میتھمیٹکس کی تعلیم فرض ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، قوم و ملت کی ضرورت ہے۔ وہ دنیا کے حساب سے بہت اونچی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، مگر جس تعلیم کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور جس کی طرف جناب محمد رسول اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے، سیرت کی تعلیم ہے۔ یہ علوم فرض ہیں۔ کتنی فرض ہے؟ کتنی فرض ہے؟ جتنی آپ سیکھ سکیں، جتنی تعلیم آپ حاصل کر سکیں اتنا فرض ہے، اور اپنی کیپیسٹی، اپنی صلاحیت کا استعمال نہ کر کے علم دین سے محروم رہ جائیں تو آپ نے فرض میں کوتاہی کی، آپ نے فرض میں خیانت کی۔ آپ اپنے ڈاکٹر کو انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بنائیے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے بیٹے بہترین ڈاکٹر و معالج بنے، آپ کے بیٹے سائنسداں بنے، سائنٹسٹ بنے، لیکن آپ کی صلاحیت یہ بھی تھی کہ آپ مکتبوں میں، مدرسوں میں بھیج کر یا علماء کرام کو چن کر اپنے گھر میں بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلواتے۔ یہ صلاحیت تو آپ کے پاس تھی، اگر آپ نے اس صلاحیت کا استعمال نہیں کیا اور اس وجہ سے آپ کے بچے دین کے علم سے محروم رہ گئے تو قیامت کے دن اس فریضے سے غفلت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سیکھا، آپ نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھایا۔ تو قیامت کے دن سوال سائنس کا نہیں ہوگا، سوال میتھمیٹکس کا نہیں ہوگا، سوال دوسرے علوم کا نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی تھی۔ پہلا سوال کیا ہے قیامت کے دن؟ نماز پڑھی تھی؟ ظاہر ہے نماز پڑھنے والا نماز کے مسئلے کو سیکھے گا تب جا کر کے اس کی نماز صحیح ہوگی، تو اتنا سیکھنا فرض تھا۔ سوال ہوگا کہ آپ نے اسلام کے 5 ارکان پہ عمل کیا تھا، روزہ رکھا تھا، مالداروں سے پوچھا جائے گا آپ نے حج کیا تھا، تو ظاہر ہے روزہ رکھنا
دین کے رکن میں سے ایک رکن ہے تو روزے کے مسائل سیکھنے ہوں گے، اتنا علم تو فرض ہے۔ حج کے مسائل جاننا پڑے گا، اتنا علم سیکھنا تو فرض ہے۔ تو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے آپ اللہ کی عبادت صحیح طور پر انجام دے سکیں اور اللہ کی صحیح معرفت، رسول اللہ کی صحیح معرفت آپ کو آ جائے اور سنت کا صحیح علم آپ کو ہو جائے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض و واجب ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم خائن ہیں اور قیامت کے دن رب العالمین ہمیں اس کی سزا دے گا، اس جرم کی سزا دے گا۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے میرے بھائیوں۔ علم انسان کے رتبے بلند کرتا ہے، علم انسان کے رتبے بلند کرتا ہے۔ اور اگر علم قرآن و حدیث کا ہو تو اس کے رتبے کا کیا کہنا ہے، اس کے رتبے کا کیا کہنا ہے۔ بہت دنوں تک ہمیں اس بات کا ملال ستاتا رہا کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد میں بھی اپنے قریبی ساتھی، ہر دل عزیز ساتھی، بچپن کے ساتھی ڈاکٹر ابوالقیس فیضی حفظہ اللہ کی طرح کچھ کر لیا ہوتا، دنیا کا تھوڑا بہت علم حاصل میں بھی کر لیا ہوتا۔ میرے ساتھ انہوں نے پڑھا، فراغت انہوں نے ساتھ پائی، ساتھ پڑھایا ہم لوگوں نے، موصوف نے جفا کشی کی، محنت کی، اس طرف سے فراغت پائی تو ادھر مصروف ہو گئے، دن رات ادھر کتابوں کے پڑھانے کا مطالعہ، ادھر اپنے علم کا مطالعہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو علم سے نوازا، فضیلت پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر ابوالقیس فیضی حفظہ اللہ 2 in 1 ہیں، ایک ذات میں 2 شخصیت ہیں، ایک ذات میں 2 شخصیت ہیں۔ کبھی تنہائی میں ان سے پوچھئے گا کہ آپ کا رتبہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اہم معلوم ہوتا ہے کہ عالم اور مفتی ہونے کی وجہ سے آپ کو اہم معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے جو محسوس کیا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے۔ ظاہر ہے ان کا رتبہ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مفتی کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے بڑا اونچا ہے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کریں گے، ادب سے بات کریں گے، ہر مجلس میں آگے بٹھائیں گے، امامت کے مسلح پر بڑھائیں گے، عیدین میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ علم ان کی عزت کو بڑھا رہا ہے، جبکہ دوسرا علم ان کی فضیلت میں 2-4 چاند لگا رہا ہے۔ یہی تو ہے اسلام کی تعلیم کہ دین کی تعلیم کو مقدم کیجئے اور اس کو کم سے کم ضرورت بھر تو ضرور حاصل کیجئے۔ میں بہت دنوں تک ملال میں تھا، لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے، میں پیچھے رہ گیا اور میں نے صرف علم دین حاصل کیا، اور اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد میں چپ نہیں بیٹھا، خاموش نہیں بیٹھا، محنتوں سے میں کترایا نہیں، ہمتیں نہیں ہاری، دن رات تبلیغ دین کی محنت جاری رکھا، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ بارش کا موسم نہ گرمی کا زمانہ، نہ سردی کے ایام دیکھے، نہ سفر کی صعوبتوں کو دیکھا۔ پٹنہ سے داناپور پھلواری شریف سائیکل سے دوڑ کر میں نے پروگرام کیا، نہ کبھی میں نے دیکھا کہ لوگ پروگرام مجھ سے فری لیتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جس علم کو میں نے سیکھا ہے اس علم کا حق یہی ہے کہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی بات معلوم ہو، ایک مسئلہ بھی معلوم ہو تو چپ نہ بیٹھو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر رب العالمین مجھ سے یہ خدمات لے رہا ہے اور ان خدمتوں کو قبول کر رہا ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ الحمدللہ آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس علم کو حاصل کر کے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ میرا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور مجھے میرے دل کو فرحت و شادمانی ملتی ہے کہ میں کہاں کا ہوں، دربھنگا ضلع کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی شہری بھی نہیں ہوں، ایک بستی سے تعلق رکھتا ہوں، گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے پورا بہار جانتا ہے، میں پورے بہار میں جاتا ہوں،
پورے بہار کے دورے کرتا ہوں اور میں جہاں جاتا ہوں اپنے آپ کو کہیں تنہا نہیں پاتا ہوں. اتنے سارے احباب ہوتے ہیں, اتنے سارے میرے دوست ہوتے ہیں, عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کھانے کے لیے ناشتے کے لیے پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تب احساس ہوتا ہے کہ علم دین کا مقام کیا ہے, علم دین کا مقام کیا ہے. میں کسی کا رشتہ دار نہیں مگر رشتے سے بڑھ کر لوگ محبت کرتے ہیں. یہ صرف علم دین کی وجہ سے ہے. اس لیے کبھی علم دین کو حقیر مت سمجھیے گا, قرآن اور عام پارہ کے علم کو حقیر مت سمجھیے گا. آپ کے بچوں کی یہی تعلیم ان کی اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے, ذریعہ بن سکتا ہے. اسی لیے جس عالم دین سے پڑھوائیے اس کی بھی عزت کیجیے اور صحیح معاوضہ اس کو دیجیے کہ وہ خوش رہیں. اس لیے کہ صرف محنت سے کچھ نہیں ہوتا, علماء کرام کی دعاؤں کا اثر بھی ساتھ ہوتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ علم سے مقام بلند ہوتا ہے, رتبے اور درجے بھی بلند ہوتے ہیں. اب دیکھیے مذہب اسلام میں کتے کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے, کتے کو کس نظر سے دیکھا گیا؟ سب سے غلیظ بتلایا گیا, سب سے نجس قرار دیا گیا. اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جن گھروں میں کتے اور تصویریں ہوتی ہیں. کتے اور تصویریں ہوں تو رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں جاتے. غور کیجئے, جناب محمد رسول اللہ نے کلب معلم شکاری کتا پالنے کی اجازت دی تو بھی کنڈیشن لگایا, شرط لگائی کہ وہ تمہارے گھروں میں گھومتا نہ پھرے. ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں چلا جائے اس گھر میں چلا جائے, ہاتھ پھیرے کہ نہ پالتو ہے, نہیں ہے تو ناپاک ہے, وہ نجس, گھروں میں نہ آئے. جس مقصد کے لیے پالا ہے اسی مقصد پہ اسے معمور رکھیں اور وہیں کھانا پانی کا انتظام کریں. گھر میں بلا کر پلیٹ میں نہ کھلائیں, دسترخوان پہ ساتھ نہ کھلائیں. کتا کتا ہی رہے گا, اسے لائف بوائے سے نہائیں کہ ڈٹول صابن سے نہائیں. وہ غلیظ ہے, ناپاک ہے, نجس ہے, نجس ہی رہے گا. بلکہ جناب محمد رسول اللہ نے کتے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کتا تمہارے گھر کے برتن میں منہ ڈال دے, کتا ایک بار منہ ڈالے گا تو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس برتن کو تم 7 مرتبہ دھو لیا کرو, اولاہن او اخراہن بالتراب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف پانی سے دھونا کافی نہیں ہے, ایک بار اسے مٹی سے ضرور رگڑ کر صاف کر دیا کرو. کتے کو وہ حیثیت حاصل ہے اسلام میں, نجس ہے, ناپاک ہے, منہ ڈال دے برتن میں 7 مرتبہ دھو. یہ نفرت دلائی کہ ساتھ سلانا ساتھ کھلانا جائز نہیں, درست نہیں. اس کی بیماریاں اس کے لعاب کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوں گی. کتے میں جو بیماریاں ہوتی ہے وہ انسان میں آئیں گی. آج امریکہ کا کیا حال ہے, چائنا کا کیا حال ہے, جانوروں کی بیماری انسانوں میں منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی. ان کے منہ سے منہ ملا کر چچکارتے اور دلار کرتے ہیں تو کیا ہوگا, ساتھ میں کھلاتے ہیں تو کیا ہوگا. کتے کا جوٹا انسان کھا رہا ہے, انسان کا جوٹا کتا کھا رہا ہے, بلکہ انسان کتے تک کو کھا جاتا ہے تو کیا ہوگا. مذہب اسلام نے نفرت دلائی. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں, آگے سنیے. جس کتے کے بارے میں مذہب اسلام نے کہا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو, اور وہ بھی صرف پانی سے دھونا کافی نہیں بلکہ اولاہن او اخراہن بالتراب, 1 مرتبہ شروع میں یا آخر میں مٹی سے رگڑ کر صاف کرنا ہی پڑے گا. مٹی سے صاف کرنا ہی پڑے گا. مٹی کے مقابلے میں آج اگر A1 کوالٹی کا ڈٹرجن ہے, پاؤڈر ہے, سرف ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ حال ہے نا. کتے کے جوٹے کے بارے میں یہ اسلام کی تعلیم ہے. مگر وہی کتا اگر اس کو تھوڑا سا علم دے دیا جائے, ابھی تک کتا جاہل تھا, آوارہ تھا, منہ ڈال دیا, 7 مرتبہ دھو, اپنے کمرے میں مت آنے دو. لیکن وہی اسلام کہتا ہے, وہی قرآن کہتا ہے اگر کتے کو تھوڑا سا علم دے دو,
اس کو علم شکار عطا کر دو. وہ کتا جب شکاری بن جائے, شکار پکڑنے کا ہنر سیکھ جائے, اتنا سا علم, اتنی سی معلومات جب کتے کے اندر آ جائے تو جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جو کلب معلم ہے, جو سکھایا ہوا کتا ہے, اگر وہ شکار پکڑ کر تمہیں لا کر کے دے تو اس کا کیا ہوا شکار تم کھاؤ. یہ جو آوارہ کتا ہے اس کا شکار ہم نہیں کھا سکتے. یہ آوارہ کتا ہے, اس کا شکار نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ شکار اپنے لیے کرتا ہے. البتہ یہ ہے کہ آوارہ کتا اگر کسی جانور کو, کسی پرندے کو منہ سے پکڑ لے اور مرنے سے پہلے اس سے چھڑا لیں, پھر ذبح کر لیں تو آپ کے لیے حلال ہوگا. مگر کلب معلم, آپ نے اشارہ کیا تیار رہو, تیار رہو, شکاری ہے, شکار ہے وہاں پہ. چنانچہ کتا تیار ہو گیا, آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑا, بسم اللہ کر کے چھوڑا, اور اس نے جا کر چھوٹے سے جانور کی, پرندے کی گردن دبا دی, چھٹپٹا کر وہ مر گیا. آپ نے بسم اللہ کہا تھا, آپ کے لیے حلال ہو گیا, کھا سکتے ہیں آپ اسے. کتے کے اندر تھوڑا سا علم آ گیا تو مسئلہ بدل گیا, مسئلہ بدل گیا نا. سوچئے ہمارے پاس اگر علم آ جائے تو ہمارے مقام کا کیا کہنا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک ہمارے درجات کے چرچے ہوں گے, ہماری فضیلتوں کا ذکر ہوگا, آسمان سے لے کر زمین تک. میرے بھائیوں, علم کا بڑا اونچا مقام ہے. مذہب اسلام تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی اور لونڈی بن پڑھے لکھے ہو. مذہب اسلام نے اس کے لیے بھی تعلیم دی ہے کہ جو آدمی اپنی لونڈی کو صحیح علم دے, صحیح ادب سکھائے, اسے آزاد کر کے اس کی شادی کرائے, اس کو دوگنا ثواب ہے, دوہرا ثواب ہے. یہ لونڈی آج تو نہیں ہے, آج ہمارے یہاں اس سے ادنا درجے کی چیز ہے نوکرانی. لونڈی میں نوکرانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں دونوں کو ملا نہیں رہا ہوں, کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ لونڈی اور نوکرانی ایک چیز ہے, مگر بعض چیزوں میں مماثلت ہے. لونڈی سے آپ گھر کا کام کاج کرواتے ہیں, نوکرانی سے بھی کام کاج کرواتے ہیں, مگر مطلب یہ نہیں ہو, مقصد صرف یہ نہ ہو کہ ہم غریب کی بیٹی کو گھر میں رکھ کر جھاڑو پوچھا لگوائیں, بلکہ اس کے لیے بھی تعلیم کا بندوبست کریں. جناب محمد رسول اللہ یہ چاہتے ہیں, اس لونڈی کے لیے, اس گھر کی نوکرانی کے لیے, جھاڑو پوچھے کا کام کرنے والی کے لیے بھی ہم اپنے گھر میں اس کی تعلیم کا بندوبست کریں. یا تو خود پڑھائیں یا ٹیوٹر رکھ کے اس کو تھوڑا بہت پڑھائیں, اس کو علم سکھائیں, اس کو ادب سکھائیں. جو مذہب اسلام لونڈی کو تعلیم دینے کا قائل ہو, جو مذہب اسلام نوکرانی کو پڑھانے کا قائل ہو, بھلا بتاؤ مسلمانوں کہ اس مذہب اسلام کے ماننے والے اپنے بیٹوں کو تعلیم نہ دیں, اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دیں, تو یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے, کس قدر شرمندگی کی بات ہے. ہمارے بیٹوں سے کوئی پوچھ دے کہ درود ابراہیمی کیا ہے, نہیں معلوم, منہ دیکھتے رہ جائیں گے, منہ دیکھتے رہ جائیں گے, انہیں نہیں پتہ ہے بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیا ہے, نکلنے کی دعا کیا ہے. حیرت کی بات ہے مسلمان بچے نہیں بتا پائیں تو یہ شرم کی بات ہے. سونے کی دعا کیا ہے, جاگنے کی دعا کیا ہے, یہ سب انہی بچوں کو معلوم ہوگا جو اس قسم کے کوئز مقابلوں میں شرکت کرتے رہے ہوں گے. یہ انہی بچوں کو پتا ہوگا جو مکتب میں حاضری دیتے ہوں گے, گرچہ ان کی حاضری معمولی ہوگی. اسکول جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ کے لیے بھی مکتب میں آ گئے, مسجد میں آ گئے, امام صاحب سے تھوڑی سی تربیت حاصل کی. وہی بچے کھانے پینے کی دعائیں ہے نا, مسجد میں آنے جانے کی دعائیں, بیت الخلاء کی دعائیں, چاند دیکھنے کی دعا اور دیگر دعائیں وہی بچے سنا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. مگر جو بچے نہ مکتب جاتے ہیں, نہ مسجد میں آتے ہیں, نہ مدرسوں میں جاتے ہیں, اور نہ ان کے گارجین کسی عالم سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایسے کسی بچے کو ایک بھی صحیح دعا نہیں معلوم ہے, ایک بھی صحیح دعا نہیں معلوم ہے. کیسے مسلمان ہیں,
ہمیں کس بات کا فخر ہے؟ ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ رب العالمین کے پاس کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ہمارے بچے ہمارے گھر میں رہ کر دہریہ ہو گئے، انہیں عبادت کا طور طریقہ نہیں معلوم، لوگوں کا دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے امام کھڑے ہوتے ہیں ویسی نقالی کرتے ہیں۔ یہ کوئی فلموں کی شوٹنگ نہیں ہے کہ ڈائریکٹر جیسا کر رہا ہے بتا رہا ہے ویسا کر کے دکھا دو، پیسے لو اور جاؤ۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ صرف نقل کرنے سے عبادت ہو جائے گی، بلکہ اس کا تعلق علم سے ہے، اسے سیکھنا ہوگا، اسے جاننا ہوگا۔ رمضان قریب آ رہا ہے، اگر ہم روزے کے مسائل کو نہ سیکھیں، نہ جانیں، ان گنت غلطیاں ہوں گی، ہم سمجھیں گے کہ ہم تو روزے سے ہیں، حالانکہ رب العالمین آپ کو روزے سے نہیں سمجھتا ہے، آپ کو روزے سے نہیں سمجھتا ہے، آپ کو روزے کا ثواب نہیں دیتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ غلطیاں انجانے میں کر لی ہیں جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور آپ کہیں گے انجانے میں ہو گیا، بے علمی میں ہو گیا۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ 1 سال چل سکتا ہے، دوسرے سال بھی وہی چلے گا۔ پہلے سال آپ بے علم تھے، 1 سال میں آپ نے روزے کے مسائل نہیں سیکھا، حیرت کی بات ہے۔ تو اللہ کو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم بے علم تھے، ہم جاہل تھے، ہم ان پڑھ تھے، ہمیں نہیں آتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا اقرأ بسم ربک الذی کس کے لیے نازل کیا تھا؟ هل یستوی الذین یعلمون کس کے لیے اتارا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتبعوا الرسول کس کے لیے نازل کیا تھا؟ یہ ساری آیتیں کس کے لیے تھی؟ قرآن کس لیے اتارا تھا؟ شادی میں تحفہ دینے کے لیے؟ قرآن کس لیے اتارا تھا؟ جی رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں، پڑھنے ہی کے لیے تو نازل کیا تھا۔ پڑھا کیوں نہیں؟ سیکھا کیوں نہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے دن اللہ کے عتاب سے ہم اس لیے نہیں بچ سکتے کہ ہم ناواقف تھے، بلکہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے، اور علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر درکار نہیں، ہر عمر میں انسان علم سیکھ سکتا ہے۔ نانا نواسے سے علم سیکھ سکتا ہے، دادا پوتے سے علم سیکھ سکتا ہے، دادا پوتے سے علم سیکھ سکتا ہے، ماں بیٹی سے علم سیکھ سکتی ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ابھی بھی اگر سانس چل رہی ہے اور حواس باقی ہے، تو جو لوگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں ان کی صحبت اختیار کیجئے، ان کو چائے پہ بلائیے، ان کو قریب بیٹھائیے، ان کے قریب بیٹھیے اور سیکھیے، ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں ایک مسئلہ معلوم کیجئے، دوسرے میں دوسرا مسئلہ۔ بھائی 1 مہینے میں آپ 30 علم سیکھ لیں گے، 30 مسائل سیکھ لیں گے۔ تو اس معاملے میں ہم سستی کرتے ہیں، اور وہی دنیا کا معاملہ ہو جس سے پیسہ مل جائے، آمدنی دوگنی ہو جائے، دنیا میں ترقی بڑھ جائے، ہے نا، مڈل کلاس سے فرسٹ کلاس میں چلے جائیں، تو اس کا علم خوب زور و شور سے سیکھا جاتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ لی جاتی ہے، اس کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے چالاک اور دین کے معاملے میں اتنے غافل اور اتنے سست کیوں ہیں؟ یہ ہوشیاری قیامت کے دن نہیں چلے گی۔ اس لیے آئیے بیدار ہوئیے، ہم بوڑھے ہو گئے تو بھی سیکھیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ہمارے بچے جو سیکھ کر آئیں گے ہم اپنے بچوں سے خود سیکھ لیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا گھر علمی گھرانہ ہو جائے گا، ہمارا ماحول علمی ماحول ہو جائے گا، ہماری سوسائٹی علمی سوسائٹی بن جائے گی۔ اس قسم کے کوئز کا انعقاد کرتے رہیے، اس قسم کے کوئز کا سالانہ انعقاد کرتے رہیے، اس سے بھی علمی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ 1 2 نہیں، ان گنت پریشانیاں ہوتی ہے۔ آپ اپنی نظر سے کبھی مت دیکھا کیجئے، بلکہ انہیں آزادی دیجئے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ اس قسم کے کام کو سال میں 1 بار سے زیادہ کر لیں، 1 بار کے بجائے 2 بار کر لیں۔ مگر عموماً میں دیکھتا ہوں کہ جس گاؤں میں کوئز، انعامی مقابلہ، علمی مقابلہ کرایا جاتا ہے، تو کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر زبردست اختلاف لوگ کرتے ہیں، اس کا دل بیٹھا دیتے ہیں، اور وہ جو علمی
فنکاری تھی، علمی کارنامہ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کرنے والے دو چند ہوتے ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور مشورہ دینے والے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس علم و آگہی کی بستی میں ایسی فکر والے لوگ نہیں ہوں گے جو اختلاف کرتے ہوں اور جو حوصلہ بڑھانے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہوں۔ مجھے یہاں کے بارے میں پختہ یقین ہے کہ یہاں کے لوگ علمی کارناموں کو فروغ دینے کے لیے ایسے لوگوں کا ہاتھ بٹائیں گے، ساتھ دیں گے، اور ان کی ایک دو غلطی جو انجانے میں ہو جائے یا اس غلطی پر ان کے پاس کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو شرح صدر کے ساتھ اس کو رفع دفع کریں گے کہ ہاں بھائی آپ کرا رہے ہیں، آپ کے ساتھ عذر ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کر لیں ہم پورے سماج کو منظور ہے۔ تب جا کر کے یہ علم کی شعاع اور علم کی روشنی بچوں کے دلوں تک پہنچے گی، اور ہمارے بچے اس علم و فن سے یکسر وابستہ ہوں گے اور جڑیں گے۔ اس طرح جا کر ایک معاشرہ، علمی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔